بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. دنیا کے اندر بسنے والے انسان دو ہی قسم کے ہیں. جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں واضح کر دیا ہے. پوری دنیا میں بسنے والے انسان دو ہی قسم کے ہیں. اللہ نے اپنے خزانے سے ہدایت کو اتارا. اب انسانوں میں سے دو جماعتیں ہو گئیں. ایک جماعت وہ کہلائی جس نے اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کیا. ان کا نام مؤمنین یا متقین ہوا. اور دوسری جماعت انسانوں کی وہ ہوئی جس نے اللہ کی نازل کردہ ہدایت کا انکار کر دیا. ان کا نام یا تو کافر ہوا یا منافق. ہم سورہ فاتحہ میں ہدایت کا مضمون لے کر چل رہے تھے کہ اللہ ہدایت عطا فرما. پورے قرآن میں ہدایت چھپی ہوئی ہے. مومنین متقین کو اللہ نے ہدایت دے دی. اب دنیا کے اندر جو لوگ بچے ہوئے ہیں جن کو ہدایت نہیں ملی, جنہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا, ان میں سب سے بڑی جماعت ہے کافر. اور کافروں کے اندر حضور کے زمانے میں ایک جماعت تھی جس کا نام تھا منافق. بعد میں سارے قرآن کے اندر انہی دو لوگوں کی خوبیاں, انہی دو لوگوں کی کامیابیاں اور ناکامیابیاں اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا. مومنین متقین کیا ملنے والا ہے ان کو, قرآن پڑھتے چلے جاؤ, پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات دیکھتے چلے جاؤ. کافر اور منافق ان کو کیا سزا ہونے والی ہے اس کو بھی دیکھتے چلے جاؤ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذیل میں. تو آج ہم خلاصہ عرض کریں گے 15 آیتوں کا سورہ بقرہ کی. 5 آیتوں کا خلاصہ تو ہمارے سامنے آ چکا متقین اور مؤمنین کے بیان میں. اب اس کے بعد جو 15 آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ نے سب سے پہلے 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس میں حضور کو تسلی بھی ہے اور دعوت کا تسلسل بھی ہے. حضور کو تسلی یہ تھی کہ معلوم ہے ہم کو وہ کافر لوگ جن کو آپ بار بار دعوت دے چکے وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ چاہے ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں, آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں ان کے حق میں برابر ہے. یہ ان کافروں کے حق میں ہے جن پر اللہ نے مہر لگا دی تھی. باقی دنیا کے ہمارے زمانے کے موجود کفار ان کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ تم کو ڈرانا نہیں ڈرانا برابر ہے. ان کو نہیں کہہ سکتے, پتہ نہیں اللہ ان کو کب ہدایت دے دے. جیسے ابو جہل ہو گیا, ابو لہب ہو گیا, ایسے کچھ مشرکین تھے جن پر اللہ نے مہر لگا دی تھی. قرآن میں بیان بھی کر دیا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر, وعلی سمعہم, ان کے کانوں پر, اور ان کے آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا. ان کے لیے کل قیامت کے دن بھیانک دردناک بڑا عذاب ہوگا. کافر لوگ, یہاں رک کر ہم سمجھتے ہیں کہ کافر کس کو کہتے ہیں. کافر کے سیدھے سادے معنی ہے کافر کے انکار کرنے والا, اور ایک دوسرے معنی آتے ہیں کافر کے چھپانے والا. اسی لیے بعض مرتبہ جو ناشکری کرتا ہے اس کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں, اس وجہ سے کہ ناشکری کرنے والا اپنے محسن کے انعام کو چھپاتا. تو کافر کے سیدھے سے معنی ہے انکار کرنے والا. پھر اس کے بعد اسلام کی اصطلاح میں یہ یاد رکھو اچھے سے,
ورنہ ہمارے زمانے کے کافر لوگ گالی سمجھتے اور اس لیے مسلمانوں کو بولتے کہ تم ہم کو کافر بولتے، ہم تو تم کو مسلمان بولتے. قرآن کافر کسے کہتا ہے؟ اسلام کی اصطلاح میں کافر کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا. ضروریات دین کا مطلب ہے، یہ میں نے الفاظ بدلے ہیں ورنہ مشہور یوں کیا جاتا کافر کا ترجمہ جو اسلام کا انکار کرے. ہم نے الفاظ اس لیے بدلے ہیں تاکہ ہمارے زمانے کے جو سیند لگانے والے ہیں اسلام میں، جیسے قادیانی جو بار بار میں عرض کر رہا، قادیانی لوگ ہیں، مرزائی لوگ ہیں، یہ شکیل بن حنیف والے ہیں، جب الفاظ بدل دیں گے تو پھر یہ بھی نکل جائیں گے. ضروریات دین، جیسے کوئی قادیانی آپ سے ملے گا تو وہ کہے گا کہ میں بھی تو اللہ کو مانتا، میں بھی رسول کو مانتا. آپ ابھی تعریف کر رہے تھے کافر کی کہ کافر وہ ہے جو اللہ کا انکار کرے، رسول کا انکار کرے. میں تو اللہ کا بھی انکار نہیں کرتا، رسول کا بھی نہیں کرتا. تو ہمارے جیسا مسلمان سادہ سا ہو تو صحیح بات ہے. پھر اگر کسی مولوی صاحب نے بول دی کہ کافر ہے تو مولوی صاحب پہ بڑھ جاتے سب، ان کے بعد مائک آیا تو فتوا دے دیتے. اس لیے ہم نے الفاظ بدلے. ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرنے والا کافر ہے. اس ضروریات دین میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر بھی مانو اور آخری بھی مانو. یہ دور حاضر کے جدید فتنوں میں سے جو یہ فتنہ ہے قادیانیت کا اور شکیل بن حنیف کا، یہ اللہ کے رسول کو رسول تو مانتے ہیں لیکن آخری نہیں مانتے، اس لیے اسلام سے خارج ہے. اب چاہے وہ اللہ کو مانے چاہے رسول کو مانے لیکن وہ کافر ہے. کیا ہے؟ کافر. تو کافر انکار کرنے والا، موٹے موٹے عقائد، اللہ کا، رسول اللہ کا، اس کے بعد آخرت کا، فرشتوں کا، ان میں سے کسی بات کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا. دوسرے لوگ جن کو اللہ نے 15 آیتوں میں بیان کیا، ان کا نام ہے منافق. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ کو منافقوں سے سابقہ نہیں پڑا تھا. مکے میں 2 ہی لوگ تھے، مسلمان اور وہ کمزوری کی حالت میں تھے، اور دوسرے مشرک وہ طاقت کی حالت میں تھے. وہ لمبا واقعہ ہمارے سامنے پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ مجاہدانہ زندگی مکے کی، جس میں بے شمار مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بے شمار رہنمائی ہے. کاش کہ مسلمان حضور کی مکی سیرت پڑھتے تو رہنمائی مل جاتی. مکی سیرت حضور کی سامنے نہیں ہے مسلمانوں کے، اس لیے شیطان کے چکر میں آ جاتے. جو کام کرنے کے وہ کرتے نہیں، جو نہیں کرنے کے وہ کرنے لگتے. وہاں غیروں کا غلبہ تھا، مشرکوں کا غلبہ تھا، جیسے ملک ہندوستان میں. تو حضور نے کس طریقے سے مکے کے اندر اسلام کی دعوت کا جال بچھایا اور کیسے مشرکوں کو اسلام میں داخل کر دیا. بہرحال حضور جب مدینہ تشریف لائے تو حضور کا سابقہ پڑا عیسائیوں یہودیوں سے، اور انہی عیسائیوں اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ اپنے ایمان، اپنے کفر کو چھپاتے تھے. منافق نفاق سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں چھپانے کے. ظاہر اندر کچھ اور ہو، باہر کچھ اور ہو. تو بولتے ہیں 2 منہ کا سانپ ڈینجر رہتا ہے، اندر کچھ اور باہر کچھ اور. تو وہ مصلحت ان منافقین میں بھی 2 قسمیں تھی. ایک تو بالکل طے کر چکے تھے کہ ہم حضور پر اور آپ کی رسالت پر اور آپ کے قرآن پر بالکل ایمان نہیں رکھتے، اور دوسرے وہ تھے جو ڈگمگائے ہوئے تھے. کبھی دیکھتے حضور کی باتیں سنتے تو ایمان کی طرف لپکتے، پھر مصلحت دیکھتے کہ ایمان کی طرف آئیں گے تو مال دولت یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی، پھر نفاق پر آ جاتے. تو اللہ نے دونوں کی مثالیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین مثلهم كمثل الذی استوقد نارا. 2 اللہ نے مثالیں دی کہ جیسے ایک مثال دی کہ جیسے آسمان ابر آلود ہے، اس میں بجلیاں کڑک رہی ہیں، اس میں بجلیوں کی روشنی ہوتی، وہ نظر آنے لگی، اس میں چلنے لگے، اور پھر اس کے بعد بادل گرجنے لگے تو کانوں پر ہاتھ لگا لیا کہ کہیں ہم مر نہ جائیں. تو منافقین کی مثالیں دی اللہ نے. یہ 2 قسم کے منافقین سے حضور کو سابقہ پڑا مدینہ کے اندر.
اور منافقین نے حضور کو بہت ستایا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. قرآن اعلان کرتا ہے لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، لیکن اللہ کہہ رہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کر رہے ہیں. یہ تو نفاق، منافق. اس کی ہم ایک تاریخ کسی اور وقت میں عرض کریں گے. منافق میں سب سے بڑا منافق کون تھا اور منافق کیوں بنا؟ وہ جو جماعت منافقین کی وجود میں آئی وہ کیوں آئی، اس کی ایک وجہ ہے، وہ ہم بعد میں عرض کریں گے کسی وقت. تو نفاق اس رکوع کے اندر جو 15 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کے پہلے صفحے اور دوسرے صفحے پر، اس رکوع کے اندر اللہ نے منافقین کو بیان فرمایا. منافقین کے بارے میں ہم ایک بات سنتے ہوئے چلے. نفاق کے تو معنی معلوم ہو گئے کہ دل میں کچھ رکھنا، ظاہر کچھ اور کرنا. نفاق کی، منافق کی دو قسمیں ہیں. ایک نفاق کہلاتا ہے نفاق اعتقادی اور دوسرا نفاق کہلاتا ہے نفاق عملی. نفاق اعتقادی آدمی کے نظریات ہی اسلام کے خلاف ہے، لیکن حضور کی مجلس میں آ رہا تو کہہ رہا نہیں میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، قرآن پر ایمان رکھتا ہوں. اور جب کافروں کی مجلس میں جا رہا تو ان سے کہہ رہا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تو ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا اس لیے ہوں تاکہ ان کے راز تمہیں آ کر بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نفاق اعتقادی والوں کو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے ذریعے بدلا دیتے تھے. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت عمر حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے کہ تمہاری لسٹ جو منافقین کی ہے اس میں ہوں کہ نہیں ہوں، بتاؤ. حضرت حذیفہ کہتے نہیں تم نہیں. تو حضور کی حیات تک سارے منافقین کے نام حضور کو اللہ نے بتلا دیے تھے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا کہ ہمارے زمانے میں بھی لوگ کیا کرتے، چلتے پھرتے مسلمان کو منافق بول دیتے. ایک منافق جو رہتا نا وہ کافر ہی ہے، وہ نفاق اعتقادی والا منافق کافر، بلکہ کافر سے بھی بدتر ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ والا منافق جو اعتقاد جس کا اسلام کے خلاف ہے، مرنے کے بعد جہنم کے جو درجات ہیں وہ کافر سے بھی نیچے والے درجے میں رہے گا. یہ تو نفاق اعتقادی. اب میں اور آپ معلوم نہیں کر سکتے کہ فلاں مسلمان وہ حقیقی منافق ہے یا اس کے اعمال منافق والے ہیں. اس لیے ہم اگر شواہد مل جائے، گواہ مل جائے کہ یہ آدمی اپنے پاس آتا تو اسلام کی باتیں کرتا اور ادھر جا یہ بھی معلوم پڑ جائے کہ اندر سے اس کا اعتقاد یعنی نظریات اسلام کے خلاف ہے، پھر بول سکتے کہ یہ منافق ہے. تو یہ تو نفاق اعتقادی ہوا. دوسرا نفاق عملی کہلاتا ہے. یعنی آدمی کے نظریات اچھے ہیں، عقائد صحیح ہیں، لیکن اعمال منافقوں جیسے ہیں. اعمال منافقوں جیسے ہیں. منافقوں جیسے اعمال، آپ قرآن اٹھائیں گے تو آپ کو اتنی آیتیں ملیں گی منافقوں کے اعمال کی، اللہ اکبر. ہم سب کو سمیٹ نہیں سکتے اتنے مختصر وقت میں. چند کی طرف اشارہ کرتے چلتے قرآن کے اندر ہے. منافقوں کا اعمال یہ اس لیے عرض کیے جا رہے ہیں تاکہ میں اور آپ ان نفاق والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیں. اس لیے نفاق کا پہلا منافق عملی، نفاق عملی، منافقوں کا کام. ان المنافقین یخادعون اللہ. نمبر 1 یہ دھوکہ دیتے. کیا دیتے؟ منافقوں کی صفت ہے دھوکے سے کام لینا. ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی. اور پہلے ہم سن لیتے ہیں دھوکہ دینا. اور وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اللہ اکبر. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی غالب رہتی. اسی لیے حدیث میں ہے منافق پر فجر اور عشاء بہت بھاری جاتی. اگر ہم پر بھی جا رہی تو مشکل میں. رمضان ہے تو ماشاءاللہ بھری ہوئی مسجد، غیر رمضان میں مولوی صاحب بھی اور مقتدی دونوں کا حال برا ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ اصلاح فرمائے.
تو اگر یہ صفت ہے تو اللہ سے رمضان اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ ایسی بری بری صفات کو ختم کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنے نفس کو کچلنا ہے. تو ایک صفت یہ ہوئی دھوکہ دینا، دوسری صفت ہوئی نماز میں سستی کرنا. یہ منافقوں کی عادت. حضور کے زمانے میں جو پکے والے منافق، کافر منافق تھے، وہ ایسا سستی کرتے تھے، لیٹ آتے تھے تاکہ ہمارا راز حضور پر کھل نہ جائے، اور جلدی مسجد سے چلے جاتے. بیان میں بیٹھتے تو کونے میں بیٹھتے، اور مجمع زیادہ ہوتا تو تم نے کبھی دیکھے ہوں گے تبلیغی اجتماع میں لوگ گھسٹ گھسٹ کے پیچھے نکل جاتے. شب گزاری میں حاضری دیتی اور دیکھ لیے سب نے، ہم اس کا پیچھے غائب ہو گئے. وہ صفت تو منافقین حضور کی مجلس میں بیٹھ کر پیچھے سے چھپکے سے غائب ہو جاتے. ایک تو یہ ہوا نمازوں میں سستی، اور منافقین کی عادت کفار سے دوستی. کس سے دوستی؟ ان کو جو بوائے فرینڈ ہونا اور فرینڈ ہونا، جو ان کو مسلمان فرینڈ اچھے نہیں لگتے، ان کو کافر فرینڈ ہونا، کافر دوست ہونا. تو یہ کافروں سے دوستی کرنا یہ منافقوں کی عادت ہے. دیکھو دوستی الگ چیز ہے اور تعلقات بات چیت الگ چیز ہے. لوگ اسی لیے اسلام کو تنگ نظر بول دیتے. تنگ نظر نہیں اسلام، اسلام تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے تمہیں کاروبار میں، دوسری چیزوں میں اس سے ملنا ہے ملو، بات کرنا ہے بات کرو. دوستی کہتے ہیں دلی تعلق. یہ دلی تعلق مومن کے علاوہ کافر سے جائز نہیں ہے. اس لیے دوستیاں غیروں سے بالکل جائز نہیں. تو غیروں سے دوستی، قرآن کی ایک آیت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یتخذون، دوست بناتے ہیں مشرک، وہ مشرکوں کو دوست بناتے ہیں. منافقوں کی عادتیں کی معلوم ہوئی. ایسے ہی منافقوں کی ایک عادت ہے کہ کام کرتے ہیں فساد کے اور نام دیتے ہیں اصلاح کا. کام کرتے ہیں فساد کے، ادھر ادھر لگا رہے، جھگڑے لگا رہے، اور اس کے بعد نام کیا دے رہے کہ ہم تو اسلام، انما نحن مصلحون، ہم اسلام کرنے والے ہیں. تو آپ دنیا میں دیکھو جتنے لوگ سیاسی قسم کے ہیں اور قسم کے ہیں، اسکیمیں ایسی لاتے ہیں لوگوں میں جھگڑے ہو جائے، اور بعد میں اس اسکیم کے فوائد بیان کرتے کہ نہیں ہمارا مقصد تو اس اسکیم سے لوگوں کو ملانا تھا، لڑ رہے تو ہم نے کیا کرنا. حالانکہ ان کا اندر سے منشا ہی یہ رہتا کہ یہ مسلمان یا یہ لوگ آپس میں لڑے. تو ایک تو یہ، اور ایک بات بتاتے چلوں، نفاق، منافقین کی ایک عادت، بلکہ سب سے بڑی عادت منافقین کی جو ہے وہ ہے جھوٹ. کیا ہے؟ سب سے بڑی عادت منافقین کی جھوٹ. نفاق سب سے بڑا گناہ، کفر سب سے بڑا گناہ. لیکن اللہ نے، آپ پارہ کھول کر دیکھیں گے اٹھا کر کے، تو یوں نہیں کہا کہ ہم نے ان کے کفر کی وجہ سے یا ان کے نفاق کی وجہ سے ان کو سزا دی. بما کانوا یکذبون، ہم ان کو سزا جو دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ کمبخت جھوٹ بولتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ تو بہت سارے ہیں، لیکن تمام گناہوں کا اور تمام گناہوں کا سردار اگر کسے کہہ لو تو وہ ہے جھوٹ. منافق کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنا. حضور کی مجلس میں ایک صحابی آئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا. مسلمان بزدل بولے تو ایسے ڈرپوک ہو سکتا. پھر آپ نے فرمایا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا کہ نہیں؟ فرمایا کنجوس بھی ہو سکتا، مسلمان کنجوس بھی ہو سکتا. پھر آپ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتلاؤ مسلمان جھوٹ بول سکتا کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. مسلمان، ابھی تو مسلمانوں کے محلے پہچانے ہی جاتے ہیں جھوٹ سے. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ خلاف واقعہ خبر دینے کو جھوٹ بولتے ہیں. اس خبر سے اگر کسی کا نقصان ہو رہا تو یہ گناہ کبیرہ. خلاف واقعہ، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے کسی نے آ کے ہم کو بول دیا کہ مستان چوک پہ جھگڑے ہوئے کچھ بھی نہیں، یہ خلاف واقعہ خبر دینے کا نام ہے جھوٹ. یہ جھوٹ جو ہے گناہ کبیرہ میں سے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے گناہ کبیرہ کی فہرست گنارے،
الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا گناہ کبیرہ، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ. اور آپ ایسا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر ٹھہرے پھر ٹیک چھوڑ کر ایسے بیٹھ گئے اور یوں فرمانے لگے. غالباً ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا ابو بکر اور جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ میں سے، جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ میں سے. یہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ نے، ایک جو مشہور حدیث ہے آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی علامت، منافق کی نشانی 3 باتیں اس میں ہوتی ہیں. سب سے پہلی فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا تب جھوٹ بولتا. علماء نے لکھا ہے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں. کامیڈی میں جھوٹ بولتے ہیں آدمی، یہ جائز نہیں. بلکہ اب تو نیا زمانہ آ گیا تو فیک آئی ڈی چل گئی نا، افسر نام ہے تو انجم کر دیا، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ مسلمان نہیں کر سکتا. اس کے حقیقی نام سے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، جو بھی کرنا ہے صحیح نام سے، تو یہ بھی جھوٹ ہے. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تب جھوٹ بولتا، ہر بات میں جھوٹ نکلتا اس کے. یہ کون کرتا؟ منافق. منافق کی علامت ہے، مومن کی. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا وعدہ خلافی کرتا. جب بھی وعدہ، ہاں اس میں بات سمجھنے کی ہے، ایک تو رہتا میں نے کسی سے وعدہ کیا اور میرا ارادہ اس کو نبھانے کا ہے کہ بھائی تمہارے پیسے میں کل دے دوں گا، اب کل میرے پاس آئے گی میں نے دیا نہیں، یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، اس پر گناہ بھی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کر رہا کہ ہاں ٹھیک ہے کل دیتا تم کو، لیکن اس کے دل میں ہے کہ میرے کو دینے ہونے کا تھوڑی ہے، یہ ہے وعدہ خلافی. ایسی وعدہ خلافی یہ ہے منافقوں کی علامت. اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھواؤ تو اس میں خیانت کرتا. یہ منافقین کی عادت. تو منافقین کی عادتوں کا سر چشمہ، سب سے بڑی عادت وہ فرمایا جھوٹ. مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے ان کی دیگر عادتوں کو چھوڑ کر بما کانوا یکذبون جو فرمایا ہے وہ اس وجہ سے کہ جھوٹ ہی وہ گناہ ہے جو آدمی کو دھیرے دھیرے نفاق اور پھر دھیرے دھیرے کافر تک بنا دیتا. اور یہ جھوٹ کا بازار بہت گرم ہے. کہاں سے جھوٹ شروع ہوتا؟ گھر سے، بچپن سے. بچوں کے سامنے والدین جھوٹ بولتے، بچے جھوٹ بولنا سیکھ لیتے. بچپن سے اگر ان کو عادت ڈالو کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا. ہمارے یہاں تربیت کا نظام ہی نہیں اصل میں گھروں میں. ہم یہ سمجھتے ہیں والدین کہ بچے نے میرے سے ڈرنے ہونا بس، چنانچہ وہ جھوٹ بول کے ڈر رہا تو ہم خوش ہو جائے کہ دیکھو کیسا لپک رہا. مدرسوں کے اندر، اسکول کے اندر، جہاں جہاں بھی تربیت ہوتی، ٹیچر حضرات ہیں، اساتذہ، سب جگہ یہی چل رہا کہ میرے سے بچے نے ڈر جانا. والدین بھی یہ چاہتے ڈر جانا. نہیں، تربیت ایسے کرو کہ بچے میں اتنا کانفیڈنس ہو، اتنی ہمت ہو کہ میں سچ بولوں گا تو میرا استاد، میرا باپ، میرا معلم مارے گا نہیں، جھوٹ بولوں گا تو مار کھاؤں گا. ہمارے الٹا کر دیے کہ جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا اور سچ بولوں گا تو مار کھاؤں گا. جیسے مستی کر رہا کوئی مسجد میں، ہم نے پکڑ لیے، مولوی صاحب نے کیوں مستی کر رہا، اب وہ سوچ رہا کہ میں بولوں گا تو ماریں گے، تو بول رہا مستی نہیں کر رہا تھا میں، ایسا جا رہا تھا ادھر سے. تم ایسی تربیت کرو کہ اس نے بولنا ہاں میں مستی کر رہا تھا مجھے معاف کر دو، اور تمہارا جگر بھی اتنا بڑا ہونا کہ ہاں ٹھیک ہے تو مستی کر رہا تھا میں نے تجھے معاف کر دیا اس لیے کہ تو نے سچ بولا. تو بچوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا سچ بولو گے تو ہم چھوڑ دیں گے، جھوٹ بولو گے تو مار کھائیں گے. یہ تربیت اگر بچپن سے ہوگی تو پھر مسلم معاشرہ ایسا تشکیل پائے گا کہ مسلم معاشرے میں، مسلم محلے میں جھوٹ بولنے والے نہیں ملیں گے. ورنہ ابھی تو اللہ کی بنا ہر گھر میں ہر فرد روزانہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول رہا. جھوٹ کی نحوست حدیث میں ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، اس جھوٹ کی بدبو برداشت نہیں کر پاتا. ہم جو بولتے ہیں تو اس کے ایک غیر محسوس طریقے سے بو ہوتی، فرشتہ ہمارے ساتھ میں رہتا، وہ بدبو جھوٹ کی اتنی خطرناک رہتی کہ وہ فرشتہ 1 میل دور یعنی 2.5-3 کلومیٹر دور بھاگ جاتا. بولو، اس لیے ہم سب کو اپنی زبانوں کو جھوٹ سے بچانا ہے. اللہ نے اس رکوع کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر جو پہلے
اعلان کیا کہ دیکھو دو ہی جماعتیں ہیں، ایک مومنین کی جماعت ہے اور دوسری کافر یا منافق کی جماعت ہے. ہم نے ہدایت مومنوں کو دے دی ان کے چاہنے پر، اور جن کو ہدایت نہیں ملی انہوں نے چاہا ہی نہیں، وہ کافر ہیں، منافق ہیں. او مومنین کی جماعت، متقین کی جماعت، اپنے آپ کو کفر سے اور نفاق سے بچا کر رکھنا. یہ تمہیں دنیا میں بھی ہلاک کر دے گی، آخرت میں بھی. صحابہ کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں گے. ایک تابعی فرماتے ہیں میری ملاقات 30 سے زیادہ صحابہ سے ہوئی. ہر صحابی کس بارے میں ڈر رہا تھا؟ اپنے اوپر نفاق کے بارے میں ڈر رہا تھا. کیا کے بارے میں؟ نفاق کے. امام غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو مومن ہوتا نا، مومن نفاق سے ڈرتا. مومن کو ڈر ہوتا ہے نفاق سے، اور جو مومن نہیں ہے پھر وہ مطمئن رہتا. ہماری حالت جیسے میں اطمینان سے بیٹھا ہوں اپنے گھر میں، نو ٹینشن کہ میں تو پکا مسلمان ہوں، یہ نفاق کی علامت ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ہم جو مطمئن ہیں نا اپنے محلوں میں، گھروں میں، اپنی زندگی سے، اپنی لائف اسٹائل سے، اپنے رہنے سے، سہنے سے، کمانے سے، کھانے سے، ان سے جو مطمئن ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں نفاق صلاحیت کر گیا. اگر مومن حقیقی ہوتے تو مطمئن نہیں ہوتے، بے چین ہوتے. میرا کیا بنے گا؟ وہ تمام صحابہ کی جماعت سیرت اٹھا کر دیکھیں گے، وہ مطمئن نہیں تھے اپنی زندگی سے جب تک موت نہیں آ گئی. بڑے بڑے اللہ والے مطمئن نہیں تھے اپنی زندگی سے جب تک موت نہیں آ گئی. جب روح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ نکلی، اب فرمائے تھے کامیاب ہو گئے. تو وہاں تک فکر کرنا ہے اپنے ایمان کو لے کر، تب جا کر اللہ اس کو بچا سکتے ہیں، اس کو بچا لیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ صحابہ کی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے پر نفاق کا خدشہ رکھتے تھے، مطمئن نہیں ہوتے تھے. ہماری حالت اس کے الٹے ہو گئی. اس لیے ہم سب کو سب سے پہلے اپنی جو نفاق والی صورتیں ہیں اور نفاق والی عادتیں ہیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے، اپنے بچوں کی زندگی سے نکالنا ہے، اپنے گھر والوں کی زندگی سے نکالنا. چن چن کر دیکھنا ہے کہ یہ نفاق کی علامت ہے. دھوکہ دینا، میرا بچہ دھوکہ نہ دے. سستی کرنا نفاق کی علامت ہے. بچے کی نگرانی، خود کی نگرانی نہیں، ایسا نہیں کر سکتا. اور ایک بات آخری عرض کر دوں، منافقین کی ایک عادت تھی، جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹ بولنے کو ہنر سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ میں پڑھا تو میں نے بولا واہ واہ. ہمارے زمانے میں مسلمان چالاکی کو، جھوٹ کو، دھوکہ دینے کو اور لوگوں کو الو بنانے کو یوں کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا دماغ ہے، کتنا مائنڈ ہے اس کو، بہت شارپ ہے، بچہ بھی چالاکی. تو وہ منافقین کی آپ آیتیں پڑھیں گے، اس میں یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹ بولنے کو یوں سمجھتے تھے، عیب نہیں اس کو شمار کرتے تھے، اس کو ہنر بنا کے پیش کرتے تھے. ہمارے زمانے میں اللہ معاف فرمائے مسلم معاشرے کے اندر یہ صفت صلاحیت کر گئی کہ وہ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو الو بنانا وغیرہ وغیرہ. سامان بیچنا، لمبی تفسیر ہو جائے گی. سامان بیچنے والے ہیں نا، چاہے آن لائن بیچ رہے، آف لائن بیچ رہے، مارکیٹ میں بیچ رہے، کہیں بیچ رہے، وہ کیا کرتے ایسے ہی خراب سامان دے دیتے اور جب ان کا بک جاتا تو وہ سمجھتے کہ ہم نے بہت اچھا کیا. یہ منافقوں والی صفت. اس بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. عیب کو ہنر بنا کر نہیں پیش کرنا ہے. یہ دھوکہ دینا، چالاکی کرنا یہ مسلمانوں کی صفات نہیں. مسلمان تو سادہ سیدھا رہتا ہے. تو یوں فرمائیے دھوکہ دینا اور اس کو عیب نہ شمار کرنا یہ منافقوں کی صفت. ہمارے زمانے میں دھیرے دھیرے بچپن سے ہم سکھاتے بچے کو. تو اس لیے کوشش کرنا ہے یہ کہ جو عیب ہے اس کو عیب شمار کرے اور جو ہنر ہے اس کو ہنر شمار کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منافقین کی صفات سے بچائے، مومنین کی صفات سے متصف فرمائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.